بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ گناہوں کا اور توبہ کا کل ذکر آیا تھا۔ عباد الرحمن کے جو اعمال ہیں اس سلسلے میں توبہ کا لفظ قرآن کریم میں ہم دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں دیکھیں، دو معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بیان کی گئی التواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توبہ کی نسبت کی گئی، تاب علیہم، بندوں کی طرف نسبت کی گئی تابہ، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی توبہ کی۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے، بندوں کی طرف بھی اس کی نسبت ہوتی ہے، مفہوم بھی اس کا اسی طرح کا ہے کہ دونوں طرف نسبت ایک مستقل معنی رکھتے ہیں۔ اور عام طور پر کلام عرب میں ایک لفظ اس کے ساتھ ہم کیا جوڑتے ہیں اس سے مفہوم میں فرق آ جاتا ہے۔ تابہ کے بعد جب ہم تابہ کے اصل ہم ترجمہ اگر دیکھیں لغت کے اعتبار سے، تو جس کو قرآن نے بیان کیا ہوا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو تابہ کے معنی اگر ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹ جانا۔ یعنی انسان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کہیں جا رہا تھا، جانے کے بعد پھر دوبارہ جہاں تھا وہیں واپس چلے جائے، یہ لوٹ جانا تابہ۔ اور اس کا مقابل لفظ اگر ہم دیکھیں فسقہ، نکل جانا۔ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بندہ نکل جاتا ہے، جو اس کی اصل جگہ تھی کہ اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جب بندہ نکل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فسقہ عن امر ربی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا، نکل گیا، اب دوبارہ جب لوٹ آتا ہے تو لوٹنے، اس کو ہم کہیں گے تابہ، لوٹ گیا دوبارہ جہاں اصل اس کی جگہ تھی۔ یعنی یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ ایک ہم الٹا بھی کر سکتے تھے کہ مفہوم کچھ اور دوسری طرف ہو جاتا، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل انسان کی جگہ جو ہے وہ اطاعت کی ہے۔ اصل انسان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اطاعت اصل ہے۔ جب اطاعت سے نکل گیا تو ہم کہتے ہیں فسق، یہ گویا نکل گیا اللہ کی رحمت سے اور اطاعت سے، جب دوبارہ لوٹا آیا تو تابہ۔ لیکن اسی کے ساتھ جب تابہ علیہ، قرآن کریم میں جب ہم پڑھتے ہیں تابہ علیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو علی، تابہ کے بعد علی جب آ جاتا ہے، علی آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی رحمت کا، مہربانی کا معاملہ ہو جائے، یہ تابہ۔ گویا اللہ تعالیٰ، یہ دونوں طرف سے معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر مہربانی ہوتی ہے تو ان کو توفیق ہوتی ہے توبہ کی، وہ توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں اور مہربانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دو طرف اللہ کی مہربانی، درمیان میں انسان کا کام ہے۔ انسان یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ظاہر کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان نے توبہ کی، لیکن وہ توبہ کی توفیق کہاں سے آئی؟ تاب علیہم، اصل تو اللہ کی طرف سے تھا۔ ہم تھوڑا سا اور دیکھیں، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، وہاں پر بعضوں نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے، نقطے کے طور پر ہے کہ عسر بین یسرین، انسان عسر بین یسرین، ایک مشقت اس کے ساتھ دو آسانیاں آتی ہیں۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین، نور انوار پڑھی، فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح۔ تو اس میں یہ شعر آتا ہے اور مفسرین نے بھی لکھا ہوا ہے بعض جگہوں پر۔ بہرحال جو نقطے کے طور پر جو بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی مشقت سے گزرتا ہے تو مشقت کے وقت یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں اس سے دگنی ہوتی ہیں جو انسان مشقت اٹھاتا ہے۔ مشقت کے وقت یہ سمجھے کہ اسی کے ساتھ کو اللہ کی طرف سے انعام اور رحمت ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے، جو ہمیں محسوس نہیں ہو رہی اور نظر نہیں آ رہی۔
آخرت کی نعمتیں تو نعمتیں ہیں ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ محنت اور مجاہدہ اور مشقت کے نتیجے میں بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مشقت یہ تو انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ مستقل الگ بحث ہو جائے گی۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ انسان نے توبہ کی تو توبہ کے نتیجہ کیا تھا؟ اگر ہم غور کریں، اس سے پہلے اللہ کی طرف سے توفیق تھی، اللہ کی مہربانی تاب علیہ، اور توبہ کے نتیجے میں جب توبہ کر لی تو توبہ کے منافع اور فوائد جو ہیں وہ اس کو حاصل ہو رہے ہیں۔ وہ کیا؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تھا کہ توبہ کر لو، توبہ کرو گے کیا ہوگا؟ استغفروا ربکم یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، طرح طرح کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ مشقتیں دور ہوتی ہیں، دنیا کی پریشانیاں آفتیں اٹھتی ہیں، اور دنیا کی جو طرح طرح کی جو فتنے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، اور بہت سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں دینی دنیاوی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار اور اس کے نتیجے میں توبہ کے نتیجے میں یہ دور ہوتی ہیں۔ ہمارے مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے استغفار کے سلسلے میں، چند ہی ہیں، چند عدد ہیں، یہاں انشاءاللہ رکھ دیں گے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا اور یہاں رکھا تھا، جس کو پڑھنا ہو تو وہاں سے لے کے پڑھ سکتا ہے۔ اس میں شروع میں مختصراً بیان کر دیا استغفار کے فوائد کیا کیا ہیں، استغفار کے کیا فوائد ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم میں، احادیث میں جو مختلف استغفار کے اور مغفرت طلب کرنے کے جو الفاظ منقول ہیں ان کو جمع کر دیا گیا ہے کہ اچھا یہ بھی منقول ہے، یہ بھی منقول ہے، مختلف دعائیں جو منقول ہیں اس کا ذکر ہے، اور فوائد وغیرہ کا ذکر ہے استغفار کے۔ تو بہرحال ایک مفید چیز ہے استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نبی التوبہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نبی جو بہت کثرت سے توبہ کرنے والے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے توبہ تو گناہ کے بعد ہے، نہیں، توبہ گناہ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، وہ تو ہے ہی ضروری، لیکن ویسے بھی توبہ کرنا ایک فضیلت کا کام ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اگر گناہ ہے انسان کے ذمے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر گناہ نہیں ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ تو کام کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت فرمائی ہے اس کی، نبی التوبہ۔ آپ فرماتے تھے کہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، بعض روایتوں میں 100 کا عدد آتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی بس ویسے ہی بیٹھنے کی مجلس بھی ہوتی تھی، خاموش، صحابہ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے کوئی بات پوچھ لی تو پوچھ لی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں بسا اوقات 70 سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں استغفار پڑھتے ہوئے تو خود سنا ہے، یہ پڑھتے رہتے تھے۔ انی لا استغفر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے استغفار کرنا وہ تو روایتوں میں ملتا ہے، نبی التوبہ۔ تو ایک تو آپ کثرت سے توبہ استغفار کرنے والے، اور پھر اس امت کے لیے، یہ نبی توبہ کی جو امت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ بہت آسان کر دی کہ یہ چند شرطیں ہیں، ان کا خیال رکھ لو تو اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے معافی کا انتظام ہو گیا۔ پہلی امتوں میں اتنا آسان نہیں تھا، گناہ کی سزا بہت جلد مل جایا کرتی تھی، بسا اوقات پکڑا جاتی تھی، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سخت کوئی جرمانہ مقرر کیا جاتا تھا۔ فاقتلوا انفسکم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا تھا اچھا شرک کیا ہے تو اب اس کی سزا توبہ، صرف توبہ سے نہیں، قتل سے معاف ہوگا ابھی۔ تو بہرحال پہلی شریعتوں میں کچھ مشکلات تھیں، اس شریعت میں بہت آسان کر دیا گیا۔ توبہ کی توفیق بھی من جانب اللہ بہت کثرت سے ہو جاتی ہے، توبہ کے موقع بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھے ہیں۔ رمضان میں تو کثرت سے معافی کے اور توبہ کے راستے کھلے رہتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو توبہ اس امت کے لیے بہت آسان کر دی گئی، کہ ہے بھی آسان، اور مواقع بھی بہت زیادہ دیے گئے ہیں کہ اچھا یہ موقع ہے، یہ موقع ہے، اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ اور بہت سے تو ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ بلا مانگے بھی اللہ تعالیٰ اچھا ٹھیک ہے یہ رمضان کی رات ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، فلانی رات ہے، چلو ان کو معاف کر دو۔ یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہے۔ چند شرائط ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اکثر کے ذہن میں ہوں گے کہ توبہ کی بنیادی شرطیں کیا ہیں، تاکہ یہ عنوان سے ہم آگے چلتے ہیں پھر کہ توبہ، اس کی بنیادی شرط، سب سے پہلی چیز کہ انسان سے جو غلطی ہوئی ہے اس پر انسان کو یہ افسوس ہو کہ میں نے
غلط کام کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ندامت جس کو کہتے ہیں، الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ تو بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کو یہ افسوس اور ندامت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی اتنی نعمتیں، اتنے احسانات، اور اس کے مقابلے میں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کو ناراض کیا۔ اب جس کا جیسا مقام ہوگا اس کے لحاظ سے وہ اپنا جرم سمجھے گا۔ جیسے کل بھی ذکر آیا تھا کہ بعض ایسے ہوں گے کہ گناہ کبیرہ کیا تو سمجھیں گے ہاں اب جا کر گناہ ہوا ہے، گناہ صغیرہ کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ حیات انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، علمی مشاغل ان کے، گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں آنے جانے کا سلسلہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اچھا جب موقع ملا تو گھر تشریف لے گئے۔ گھر تشریف لے گئے تو وہاں ان کے اساتذہ کے، مجھے ابھی نام یاد ہے، ان کے اساتذہ کے اہلیہ میں سے کوئی وہاں پر موجود تھی۔ گھر تشریف لے گئے، اپنے لحاظ سے کچھ آواز بھی کی ہوگی جیسے انسان گھر جاتے ہوئے ہلکا سا جیسے کھنکارنا یا کچھ، بہرحال اچانک تشریف لے گئے تو گھر میں وہ ان کے جو استاد تھے، جو بڑی عمر کے تھے، ان کے استاد کی اہلیہ بھی وہاں موجود تھی۔ اچانک سے نظر پڑ گئی اور پردہ پھر رکھ دیا۔ فرمایا کتنے سال کا ذکر کیا کہ اتنے سالوں کے بعد آج پہلی مرتبہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑی ہے، اور اتنا زیادہ اس پر افسوس کا اظہار، غلطی سے نظر پڑی، ایک ہلکی سی نظر پڑی، کتنے سالوں کے بعد، وہ بھی کوئی استاد کی اہلیہ ہیں، بڑے ہیں، لیکن بس وہ افسوس، ان کو ندامت کہ اچھا کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی اتنے عرصے کے بعد۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات کے لحاظ سے انسان میں کتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ ہر جگہ جائیں گے، دکان جائیں گے، باہر جائیں گے، کسی جگہ جائیں گے تو یہ چیز اتنی عام ہو جاتی ہے، اتنی عام ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جیسے وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، احساس مر جاتا ہے انسان کا کہ اس میں بھی کوئی برائی ہے۔ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں ہم اپنے حالت پہ بھی ذرا غور کریں کہ ہم کہاں ہیں اور یہ ہمارے اکابر کہاں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ انسان کو، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میں آپ سے حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، رات ہو گئی تھی، آرام کیا، صبح اٹھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اچھا وہ وضو کا پانی جیسا تھا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، اور فجر کے وقت پھر انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ پوچھا رات میں نماز پڑھی؟ نہیں، رات کو تو میں سویا تھا۔ باقی ٹھیک ہے، واپس جاؤ۔ پھر حدیث پڑھنے آئے ہو اور رات میں نماز نہیں پڑھی تو کیسے حدیث کا کیا علم حاصل کرو گے، حدیث کیا سیکھو گے؟ وہیں سے واپس کر دیا کہ اچھا حدیث تمہیں حدیث پڑھنے ابھی نہیں، جب تک تمہارے تہجد کا اہتمام نہیں ہوتا حدیث کیسے پڑھو گے؟ ان حضرات کی نظر اس طرح ہوا کرتی تھی، ان حضرات کی نظر یہ ہوتی تھی یہ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ ایک نعمت، ایک موقع ملا ہے، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، فضیلت کا موقع ملا اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کو بھی جرم سمجھا کرتے تھے حضرات۔ یہی واقعے سے واقعہ ذہن میں آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں پہلے سے ہی تذکرہ فرما دیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، اور پہلے تذکرہ فرما دیا تھا کہ بڑے اونچے آدمی ہیں، ان کی بڑی تعریف وغیرہ کی تھی۔ گھر کے جو افراد تھے ان کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بہت اونچے آدمی ہیں، اور وہاں پر جب گھر تشریف لائے ان کے لیے ٹھہرنے کا انتظام کیا، وہاں پر بھی اسی طرح جیسے اس زمانے میں دستور ہوتا تھا، پانی بھی رکھ دیا کہ رات میں وضو کی ضرورت پیش آئے تو یہ وضو وغیرہ کر لیں گے۔ صبح دیکھا تو جیسے پانی تھا ویسے ہی رکھا ہوا تھا، اسی طرح کا واقعہ، جیسے پانی رکھا ہوا تھا ویسے ہی کہ ویسا پانی ہے۔ تو گھر کے لوگوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو خیر ان کو تو ان سے جو تعلق تھا وہ تعلق تھا، گھر کے لوگوں نے، عورتوں نے کہا کہ آپ تو فرما رہے تھے وہ ایسے ایسے بزرگ ہیں اور ایسے آدمی ہیں، پانی جیسا کا تھا ویسے ہی رکھا رہا، وہ تو پانی استعمال ہی نہیں کیا، انہوں نے وضو ہی نہیں کیا، رات میں اٹھے ہی نہیں ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگوں کو تسلی کرنی ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ سوال آیا ہے آپ کے لیے کہ یہ آپ نے رات میں آپ سوئے رہ گئے، آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی اور وضو بھی نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ایک تو اشکال یہ تھا کہ آپ نے رات میں اٹھ کے وضو نہیں کیا، اور دوسرا اشکال یہ تھا کہ جب کھانا رکھا تو آپ نے بہت سارا کھانا کھا لیا۔ یہ کیسے بزرگ کے کھانا بھی اتنا زیادہ کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں تو پوری رات سوئے رہ گئے، وضو ہی نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں کھانے بیٹھا تو یہاں کھانے میں اتنے انوار مجھے نظر آئے کہ میں نے سوچا نہیں یہ کھانا تو زیادہ کھانے کی چیز ہے، اس میں انوار و برکات ہیں، زیادہ کھا لیا میں نے۔ ان کو نظر بھی آتا ہوگا، تو انوار و برکات والا کھانا تھا، اس وجہ سے میں نے زیادہ کھا لیا، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔
رات میں میں سویا ہی نہیں ہوں. میں رات ایک مسئلے میں غور کرتا رہا، غور کرتے کرتے صبح ہو گئی، بس اسی طرح غور کرتے ہوئے صبح ہو گئی. مسئلے کے بارے میں وہی چونکہ فقہی احکام بھی سوچتے رہتے تھے، تو فقہ میں اتنا مستغرق تھا کہ صبح ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا رات کیسے گزر گئی. میں رات سویا ہی نہیں ہوں، تو وضو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو ایک طرف وہ تھے بہرحال کہ پانی استعمال نہیں کیا، ایک طرف ان کے پاس کوئی آئے تو انہوں نے پانی استعمال نہیں کیا. یہ بہرحال ان حضرات کا کہ ان کی نظر کہاں ہوتی تھی کہ ہم جس کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ حضرات تو جیسے ہم اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کے جو واقعہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ نسیا، لیکن پھر بھی اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا کہ نہیں، اس کی توبہ اور توبہ کے نتیجے میں عتاب، اور توبہ قبول بھی ہو گئی لیکن پھر بھی اچھا ٹھیک ہے جنت سے تو اترنا ہوگا، دنیا میں آنا ہوگا، وہ تمام چیزیں ہوئیں. تو بہرحال ہمیں اپنی حالت پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادتیں کس درجے کی ہیں، ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں، کہاں ہم سے کون سا قصور ہو رہا ہے. یہ حضرات کس کو گناہ سمجھتے تھے اور ہم کیا چیز کو گناہ اور قصور سمجھتے ہیں. یہ حالات سے، ماحول سے، ان بزرگوں کے واقعات جب پڑھتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جرم، یہ کس چیز کو گناہ اور جرم سمجھتے تھے. ہمارے لحاظ سے تو وہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو بہرحال پہلی چیز تو یہ کہ ندامت ہو. میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ حضرات توبہ کرتے تھے کہ ہم بڑے مجرم ہیں، تو کیسے سوچتے تھے، حالانکہ گناہ تو ہوا نہیں. یہ حضرات وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور ہم شکر ادا کرنے سے قاصر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری، یہی بڑا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا. تو اسی میں وہ مستغرق رہتے تھے. یہ ہے ندامت، افسوس. پہلی چیز شرط توبہ کی ندامت اور افسوس ہو. دوسری شرط توبہ کے لیے، دوسرا کہ جس جرم کو کیا ہے اس کو انسان چھوڑ دے. ظاہر ہے کہ جو بھی گناہ یا غلطی ہوئی ہے وہ چھوڑ دے، اس کے بغیر تو توبہ ہے ہی نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، جس کو عزم کہتے ہیں. یہ تین تو بنیادی شرطیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے، جس کا کچھ اور اس کا بدل کرنے کی ضرورت ہے، تلافی کی ضرورت ہے. اگر ہے تو وہ بھی کرنا ہوگا. مثلا نماز ذمہ میں رہ گئی تھی، اس کی قضا باقی ہے، تو اچھا انسان اس کو ادا کر دے. ایک تو ہے وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ، اس کے لیے ندامت ہے، اور پھر اس کے لیے توبہ کی جو شرطیں ہیں اس کا اہتمام کرے، اور مزید ہے کہ اچھا پھر نماز پڑھ بھی لے. روزہ چھوڑ دیا تھا، اچھا اس کی جو تلافی ہے وہ کر لے. حقوق اللہ میں بھی تلافی ہوتی ہے، حقوق العباد میں بھی. کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، معافی مانگ لے. کسی کا مالی حق تھا، اس کو ادا کر دے. تو توبہ کی بہرحال یہ بنیادی شرطیں ہیں کہ انسان ان چیزوں کا خیال رکھے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور توبہ کے ساتھ پھر کل بات آ گئی تھی کہ توبہ کے ساتھ پھر اس کا بھی اہتمام کرے کہ عَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کا بھی اہتمام کر لے، تاکہ اپنی زندگی میں یہ ظاہر بھی کرے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، اب میں واقعی اس زندگی سے نکل کر اب دوسری زندگی میں آ گیا ہوں، اب نیکیوں والی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں. تاب وعمل صالحا، تو پھر فإنہ یتوب الی اللہ متابا. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. واقعات ہم کبھی پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ امیدیں ہونے لگ جاتی ہیں کہ اچھا دیکھو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص واقعات ہوتے ہیں. اصول یہی ہے گناہوں کی معافی کے لیے، اصول یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے مانگے. ہاں چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ اعمال سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور گناہ کبیرہ کے لیے الا من تاب، قرآن نے تاکید کر دی کہ توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. عام اصول یہی ہے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. آگے ہے والذین لا يشهدون الزور. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کے، اب آگے مختصر کر کے بات پوری کرتے ہیں تاکہ یہ عنوان ہمارا پورا ہو جائے. والذین لا يشهدون الزور، وہ لوگ جو زور کے معنی جھوٹ، گناہ، کوئی ایسی چیز جو بری ہو، تو کسی برائی والی جگہ میں خود جاتے نہیں. پتہ ہے کہ وہاں پر کوئی غلط کام ہوگا، نہیں جائیں گے. ایک تو گناہ کی جگہ ہیں، ایک وہ جگہ ہیں جہاں پر مثلا کسی نے دعوت دی اور پتہ ہے کہ وہاں اچھا گناہ کی چیزیں بھی ہوں گی، تو اچھا ٹھیک ہے لا یشهدون الزور، وہاں جاتے نہیں. انسانوں کا کبھی ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا ہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں وہاں گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، میوزک بھی چل رہی ہوتی ہے. انسان اپنے کسی ضرورت کے لیے، کسی مقصد کے لیے جا رہا ہے، اس طرف دھیان بھی نہیں دے رہا، توجہ بھی نہیں دے رہا. وہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دعوتوں میں مکس گیدرنگ سے بچتے ہیں اور شاپنگ کرنے تو چلے جاتے ہیں، وہاں گانے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر مکس گیدرنگ بھی ہے، سب کچھ ہے. مقصد میں فرق ہے.
مقصد میں فرق ہے۔ یہاں پر ہم جا رہے ہیں کوئی چیز خریدنے اور اسی مقصد کے لیے گئے، چیز خریدی، وہ لے لی، وہ کام پورا ہو گیا، اور آگے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون ہے اور کیا چل رہا ہے اوپر۔ لیکن یہاں پر دعوت میں اور کیا مقصد ہے، وہاں پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ، اور شریعت، اصل تو یہ ہے کہ شریعت نے کہاں منع کیا اور کہاں منع نہیں کیا، بنیاد تو یہ۔ ہمارے قیاسات اور عقل بسا اوقات انسان کے فیل بھی ہو جاتے ہیں، شیطان اور نفس جو ہے نا وہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، اس لیے قیاسات کو چھوڑ دیں، ہم دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے اور احادیث میں اس بارے میں کیا تعلیم دی گئی ہے۔ لا یشہدون الزور، پتہ ہے کہ گناہ کی جگہ ہے، وہاں ہمارا کوئی مقصد، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہے کسی جگہ غلط، وہاں تو نہیں جائے گا، لیکن مروا باللغو، لغو میں اب یہاں پر زور نہیں آیا، لغو آ گیا۔ مرو کے معنی گزر ہو گیا، گئے تو نہیں تھے لیکن گزر ہو گیا ایسی جگہ سے جہاں لغو ہو۔ اب لغو کیا ہے؟ اس میں گناہ کی چیز بھی آ گئی، گانے چل رہے تھے، کوئی خلاف شرع کام ہو رہا تھا، یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے غیبتوں میں، کسی کی برائی میں لگے ہوئے تھے، کوئی برائی کا تذکرہ چل رہا تھا، لغو، معصیت، گناہ، یا فضول، کچھ لوگ بیٹھے ہیں گیم کھیل رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے اچھا ذرا سا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، لیکن ہم بھی پھر ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ مروا باللغو، ضروری نہیں کہ گناہ ہی ہو، لغو میں سب کچھ آ جاتا ہے، معصیت بھی ہے، گناہ کی چیزیں ہیں، جھگڑا ہے، اور بالکل بیکار بے فائدہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور رحمان کے بندوں کا کام کیا ہے کہ جب ایسی جگہ سے گزر ہو تو مرو کرامن، کرام کے معنی اپنی عزت کو بچا لو، کرامن، وہاں تھوڑی دیر بھی بیٹھ گئے، دیکھنے والے دیکھیں گے اچھا یہ سب یہ لوگ یہ کر یا کام اس کام میں لگے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بھی اگر وہاں ٹھہر گئے تو سب دیکھنے والوں کو، کسی بھی دیکھنے والوں کو یہ لگے گا اچھا یہ سب ایک ہی جماعت میں، یہ لوگ سب ساتھ تھے۔ تو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو ان سے الگ رکھتے ہوئے وہاں سے گزار جاؤ، مروا باللغو مروا کراما، یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی، خود ٹھیک ہے ہم نے شرکت نہیں کی ان کے ساتھ، حصہ تو نہیں لیا، لیکن تھوڑی دیر بس کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر بس ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو تھوڑی دیر بھی بیٹھ گئے دیکھنے والوں کے لحاظ سے تو انسان ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ گناہ کے کام میں بہرحال شرکت کسی بھی درجے میں انسان کے ظاہر نہ ہو، مروا باللغو مروا کراما، لیکن کرامن اس میں یہ بھی آ گیا کہ انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتے ہوئے، لیکن کہیں عجب انسان کو، کہیں انسان کو عجب میں مبتلا ہو کر انسان کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جائے، کرامن ہر چیز سے اپنے آپ کو، یعنی عجب سے بھی بچاتے ہوئے، کبر سے بھی بچاتے ہوئے، اور اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچاتے ہوئے کہ میں خامخواہ بیٹھوں گا، میں کسی، شاید میری وجہ سے میں اپنی کسی غلطی میں مبتلا، یہ لوگ ٹھیک ہے ان کے جو بھی معاملہ ہے وہ جانے، لیکن میں کہیں کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اس لیے میں الگ ہو جاتا ہوں۔ مروا باللغو مروا کراما، شریعت نے حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ ان کو انسان برا سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے الگ ہو جائے، یہ بھی پھر کرامن نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کرامن نہیں ہوگا۔ جیسے شریعت کہتی ہے کہ دیکھو کسی کا کوئی غلط عمل ہے، وہ غلط عمل سے توبہ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مجلس میں اٹھنے سے پہلے وہ توبہ بھی کر لیں، تو ان کی توبہ، ان کا معاملہ ان کے حوالے، لیکن بہرحال میں اس میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، اس سے کہ شریعت نے مجھے منع کیا۔ مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، پھر آگے ہے کہ جب انہیں قرآن سے، حدیث سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات جب بیان کیے جاتے ہیں، اذا ذکروا بآیات ربہم، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے، تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر جاتے۔ اب عام طور پر اس کے معنی لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی اس کو کبھی اچھے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، مطلب یہ ہے کہ کبھی ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی بات سنی، بہت اچھی بات ہے، ہاں واقعی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، عمل کا وقت آیا تو بالکل کچھ بھی نہیں، یہ ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بل خروا سامعین مطیعین، یہ ہے اس کی ضد، کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، بہرے اور اندھے، یعنی جس وقت سن رہے تھے اس وقت تو ہاں واقعی جیسے بہت اثر قبول کیا ہے، کہنے والے کو بھی ایسا لگ رہا ہے ہاں میں بھی عمل کروں گا، اور سننے والوں کو بھی لگ رہا ہے ہم عمل کریں گے، عمل کا وقت آیا تو بالکل ختم، کچھ بھی نہیں، سب کچھ سنا تھا لیکن عمل کے وقت بالکل پیچھے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے نہیں کہ گویا نہ ہم نے سنا نہ دیکھا، نہیں، اس طرح کرو جیسے ہم نے سنا تھا، دیکھا تھا، اب عمل کے میدان میں بھی آگے بڑھو۔ ہم پڑھتے ہیں صبر کے احکام اور
تکلیفیں برداشت کرنے کے احکام، لیکن کوئی کچھ کہہ دے تو بس پھر وہ حالت بدل جاتی ہے، وہاں جب عمل کا وقت آتا ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے، اس کا مطلب ہے صم و عمیانہ، پھر اندھے بہرے تھے، ہم نے کچھ سنا نہیں، ہم نے کچھ دیکھا نہیں۔ لم یخروا علیہا صم و عمیانہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اپنے بارے میں تو بات ہو گئی کہ اچھا اپنے لیے عبادتوں کا اہتمام، اپنے لیے دعا کا اہتمام، اور اپنے لیے ان چیزوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، توبہ کا اہتمام، یہ سب چیزیں، اس کے ساتھ پھر صرف اپنا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کم از کم درجے میں انسان کے جو ماتحت ہیں ان کا اہتمام، ان کی فکر، ان کی تربیت، یہ بھی انسان کے ذمہ ہے، اس کو بھی بیان کر دیا۔ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، پروردگار ہمارے ازواج، یہ چونکہ مجھے بعضوں نے یہ کہ ذہن میں، بعض خواتین کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ ازواج، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف دعا مردوں کے لیے ہے کہ مرد دعا مانگ رہے ہیں میری بیویاں۔ یہ اصل میں ازواج، زوج کا لفظ جو ہے وہ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مانگنے والے چونکہ سب ہے، یقولون ہے، چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو ہر ایک جب دعا کرے گا تو اس کے لحاظ سے یہ دعا بیان کی گئی ہے، ہر شخص اپنے اپنے لحاظ سے دعا مانگے گا۔ بہرحال جب یہ دعا مانگے ربنا هب لنا من ازواجنا، مرد بھی یہی دعا مانگیں گے، عورتیں بھی یہی دعا مانگیں گی۔ اور دعا کا حاصل کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی، صرف میری نہیں، مسلمانوں کے جو بھی میاں بیوی کے تعلقات ہیں، زوجین ہیں، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ ازواجنا و ذریاتنا، میاں بیوی کے معاملات ہیں، ازواج یعنی شوہر ہیں، بیویاں ہیں، اور اسی طرح جو اولاد ہیں ان میں ایسا معاملہ ہو کہ والدین کو ان سے راحت اور سکون حاصل ہو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ ابھی تک مجھے یاد ہے طالب علمی کا دور تھا، کسی نے مجھے بتایا، ہمارے بعض وہاں کے حضرات تھے جو بڑے یعنی نیک خاندان کے سمجھے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا علمی کام بھی لیا وہاں پر۔ تو مجھے ان کے ہی خاندان کے ایک فرد نے بتایا، اب نام لیں گے تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو بہرحال ان کے خاندان کے فرد نے مجھے بتایا کہ یہ جو ان کے والد ہیں، یہ تمام جو حضرات ہیں، ان کے والد جو ہیں، یہ بتایا کرتے تھے کہ میں جب شروع عمر میں تھا، تقریباً 12 سال کے قریب میری عمر تھی، اس وقت سے میں دعا مانگا کرتا تھا ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، جب بھی ہوگا تب ہوگا، جب بھی ہوگا یا اللہ، جب بھی میری ذریت ہو، میری نسل ہو، لیکن بس یہ کہ وہ نیک صالح بنے، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی تھی، واقعتاً ان کی اولاد میں کوئی محدث بنا، کوئی کیا بنا، بہرحال دیندار اللہ تعالیٰ نے، یا تو ان کی جتنی بھی جو مرد حضرات ہیں وہ تو تمام ماشاءاللہ دین کی خدمت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے، اور جو عورتیں تھیں وہ کسی بڑے محدث کی کوئی زوجہ ہیں، تو کوئی فلانے کسی فلانے کی بیوی ہیں اور فلانے کی ماں ہیں، تمام خاندان میں اللہ تعالیٰ نے دین اور دین کی خدمات اور یہ چیزیں رکھیں۔ وہ نتیجہ ہو سکتا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ وہ بھی کہ وہ 12 سال کی عمر سے جو دعا مانگ رہے تھے ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین۔ ایک شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ اس وقت جو بھی ان کے وہاں بڑے تھے ان کے پاس گئے، بزرگ تھے ان کے پاس گئے، کہا کہ میرے یہاں ولادت ہو گئی ہے، تو اولاد کے لیے اب ان کو نیک بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کا بہت دیر سے آئے، ان کا کہ نہیں ابھی بچے ہوا ہی ہے، ابھی ایک ہی دن ہوا ہے، پھر بھی دیر ہو گئی اب تو۔ کہ دیر کیسے ہو گئی؟ کہا کہ جب کوئی پیداوار اگانی ہوتی ہے، زمین میں کھیت کرنا ہوتا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھتے ہیں زمین کیسی ہے، تو جب اگنا شروع ہو جائے اس کے بعد کیا؟ مطلب یہ تھا کہ پہلے جب شادی کرنے کا وقت آیا تھا اس وقت تم نے صحیح انتخاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہاں سے بات چلے گی کہ اس کی ماں کیسی ہے۔ اگر ماں میں صلاح اور تقوی اور نیکی ہے تو پھر اولاد میں نیکی آئے گی۔ اب تو بچہ پیدا ہو گیا، اب میرے پاس کیا کہنے آیا ہوں؟ وہ تو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ ماں نیک ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارا سلسلہ صحیح ہے، اور اگر ماں نیک نہیں ہے تو پھر اولاد کو نیک بنانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ ایک نقطے کی بات ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی انسان کی جو تعلیم و تربیت کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے، اور وہیں سے انسان سیکھتا ہے۔
اس کی ایک مثال ہمیں حدیث سے ملتی ہے اور شراح نے اس پر کلام کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کو چھینک آ گئی، چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم. اب چھینک اور اس کے السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا وعلیک وعلی امک السلام او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل یہ واقعہ صحابی کا ہے کہ صحابی کے سامنے تابعی نے اس طرح کیا تو ان صحابی نے اسی طرح جواب دیا تھا وعلیک وعلی امک السلام. یہ صحابی کے ساتھ، صحابی اور تابعی کے درمیان واقعہ پیش آیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے یہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ میری والدہ کا تذکرہ مردوں کے مجمع میں نہ کرتے تو مجھے زیادہ اچھا لگتا. ناراضگی کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اب میری والدہ کا تذکرہ آپ مردوں کے مجمع میں نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے وہی کیا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ کسی نے اس طرح چھینکنے پر السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا. شراح نے اس میں لکھا ہے، یہ بات اس سے یاد ہے، شراح نے اس میں لکھا ہے کہ اس میں نکتہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا یہ تو ماں کی گود سے سکھایا جاتا ہے، اس نے سکھایا نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا وعلیک وعلی امک السلام، کہ تمہاری ماں کو بھی سلام ہو، کہ یعنی بس اشارتاً گویا کہ اچھا تمہاری امی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اچھا تم نے شروع میں ایک چیز چھوڑ دی تھی کہ بچے کو یہ چیز سکھانی چاہیے تھی. تو شروع میں انسان کی تعلیم کی ابتدائی جو جگہ ہے وہ تو ماں ہے، وہاں سے ہی تعلیم ہوتی ہے، وہاں سے تربیت ہوتی ہے والدین کو مل کر، لیکن بہرحال بنیاد اور زیادہ وقت جو ہوتا ہے وہ بچوں کے ماں کے ساتھ گزرتا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ پہلے جب مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو یہ سوچ کر پلاتی تھیں کہ یہ مجاہد بنے گا یا محنت مجاہدہ کرنے والا بنے گا، اللہ کے راستے میں محنت کرنے والا بنے گا، اس نیت سے پلاتی تھی تو بچے بھی ایسے بنتے تھے. اب جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے سلانے کے لیے تو بچے امت سو رہی ہے. بات ایک حد تک دیکھیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت کا جذبہ کیا ہے، اچھا دودھ پلا دو تاکہ بچہ سو جائے، تو وہ بچہ بڑا ہو کے پھر سونے والا ہی بنتا ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ امت سو رہی ہے، ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے خلاف، جو بھی ہو رہا ہے ہم اپنے اطمینان سے، ہماری زندگی اچھی گزرنی چاہیے، امت سو رہی ہے. لیکن اس وقت ہوتے تھے کہ نہیں یہ ہو رہا ہے، نہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ تو کسی نے ایک بات کہی تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اس لیے کہ دلی جذبات کا اور نیتوں کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے آگے کے نتائج میں. تو کس نیت سے؟ بعض وہ مائیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی بچے کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا، جب بھی دودھ پلانا تھا وضو کیے بغیر کبھی دودھ نہیں پلایا. وہ بچے پر جو اثر ہوتا ہے، حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ اپنے والدہ کی تربیت کے بہت عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں کہ والدہ بچپن میں کیا کرتی تھیں، کس طرح تربیت کرتی تھیں، کس طرح مجھے بتایا کرتی تھیں. بہرحال ماؤں کے صرف نیکی کا ہی بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت اپنی جگہ، صرف نیکی کا ہی بڑا اثر ہوتا ہے. ان کے جذبہ، ان کی نیکی، ان کا اخلاص اور ان کی پاکی، ان کی صفائی، یہ چیزیں ہی بچوں کے لیے بہت بڑی ایک تعلیم و تربیت ہوتی ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں. تو بہرحال یہ جس کو میں بتا رہا تھا کہ دعا تو ہے لیکن دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمیں ایسی اولاد، ازواج و بیویاں اور شوہر ایسے ہوں، اور اسی طرح اولاد اور ذریت ایسی ہو کہ جس سے قرۃ اعین، عربی زبان میں یہ جب بھی کسی راحت اور سکون کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، لفظی ترجمہ اس کو کریں گے آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان اصل میں جس علاقے کی ہوتی ہے وہاں کے لحاظ سے اس کے محاورات اور الفاظ ہوتے ہیں. چونکہ عرب گرم علاقہ ہے، وہاں ٹھنڈک کو پسند کیا جاتا ہے، تو چونکہ ٹھنڈک کو وہاں پسند کیا جاتا ہے، ٹھنڈی چیز پسند کی جاتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اجعل حبک احب الی، جس میں الفاظ آتے ہیں من الماء البارد، ٹھنڈا پانی. گرم علاقے میں لوگ کہیں کافی، گرم چیز. جب سردی کا علاقہ ہے، برف کا زمانہ ہے، تو ٹھنڈے کے بجائے انسان کو گرم زیادہ پسند ہوگا. تو بہرحال چونکہ وہ زبان کلام یعنی عرب میں ہے، عرب کے لحاظ سے جب کوئی راحت کی چیز ہو تو ٹھنڈک کے لیے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے یہ یہاں پر قرۃ اعین، کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون اور راحت ملے ان کے ذریعے سے، ایسی اولاد ہو. اب جیسی انسان کی سوچ ہوگی اس کے لحاظ سے
بعضوں کو راحت اور سکون، اس لیے کہ انسان جس وقت دعا کرتا ہے، دعا کے وقت نیت کیا ہے، ذہن میں کیا مقاصد ہیں، اس کے لحاظ سے قبولیت کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے سنا، کیا دعا مانگ رہے ہو؟ کہا کہ میرا مقصد یہ کہ اس میں تو بہت سارے خیر ہے، سب نیتیں ایک ساتھ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب دعا سکھائی، وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم اہدنی وسددنی، مشہور الفاظ ہیں، اللہم اہدنی وسددنی۔ فرمایا کہ دیکھو جب یہ دعا کے الفاظ کہو تو غور کر لیا کرو کہ ہدایت سے سیدھا راستے کی ہدایت کو تصور میں لاؤ، اسی طرح سداد سے بالکل درست ہونا اور سیدھا ہونا، جیسے تیر کو سیدھا نشانے پر لگانے کے لیے بالکل نشانہ لگاتے ہیں، تو وہ تصور میں لاؤ۔ تو یہ دعا کی قبولیت میں انسان کی سوچ اور ذہن، اور اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ دعا کے وقت عام الفاظ ہیں، ٹھیک ہے عام الفاظ، جب نیت میں اور پختگی آگے کہ اللہ اس میں یہ بھی ہو اور اس طرح ہو، تو ظاہر ہے اس میں اور زیادہ اخلاص اور دھیان، اور اس کی وجہ سے قبولیت کے بھی آثار اس لحاظ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جب ہم یہ الفاظ کہیں تو یا اللہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ایسی کہ تیرے فرما بردار اطاعت گزار ہوں، اور وہی کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دینداری ہے، وہ بنیاد ہے، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ دینداری اگر اولاد میں ہے تو والدین کے کام کے بھی بنیں گے، اور ظاہر ہے آخرت میں بھی ذریعہ نجات بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا۔ دینداری نہیں ہے، صرف والدین کی اطاعت اور والدین کو خوش کرنے والے، خدمت کرنے والے، وہ کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں گے تو اس میں سب کچھ آ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کی رضا میں پھر والدین کی اطاعت، خدمت، سب کچھ آ جائے گا۔ انسان کے لیے صدقہ جاریہ، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ پھر آگے ہے وجعلنا للمتقین اماما، آخری حصہ دعا کا، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے۔ دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہی کہ ہمارے جو ازواج و ذریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا امام تو بنایا ہی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، تو مرد جو ہے وہ تو ان کا، یا اسی طرح ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے لحاظ سے امامت کا درجہ تو رکھتی ہے کہ وہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت دی ہے کہ اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ تو یہ جو بھی بڑے ہوتے ہیں، جس کو حدیث میں کہا گیا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تو یہ ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں۔ تو ہمارے ماتحت جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ماتحت بنایا ہے، یا اللہ ان کو متقی بنا دے کہ ہم ان کے امام بن جائیں، وجعلنا للمتقین اماما۔ گویا نتیجہ وہی نکلے گا کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے ماتحت جو ہیں اور ہمارے ساتھ والے جو ہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، سکون اور راحت کا ذریعہ ہوں، اور وہ متقی ہوں، جو ہمارے ماتحت ہیں وہ متقی ہوں، ہم ان کے امام تو ہیں۔ یہ نہیں مانگا جا رہا کہ ہم امام بن جائیں، یہ مانگا جا رہا ہے کہ جن کے ہم امام ہیں وہ متقی بن جائیں۔ ایک تفسیر کے لحاظ سے وجعلنا للمتقین اماما، گویا کہ اپنے ماتحتوں کے لیے جو بھی خاندان کے افراد ہوں، اپنے ماتحت ہوں، اپنے متعلقین ہوں، انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر کی دعا اور ان کے بھی متقی ہونے کی دعا مانگے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ اور پھر احادیث نے ہمیں سکھایا کہ نہیں، کوشش یہ کرو کہ تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، وہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ وجعلنا للمتقین اماما، گویا حاصل اخیر میں یہ کہا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے متعلقین، ان کی بھی فکر ضروری ہے، جس طرح کہ دعا کے ساتھ کوشش، تو دعا اور کوشش دونوں ضروری ہیں۔ اسی طرح پھر عام وجعلنا للمتقین اماما، کہ عام لوگوں کے لیے بھی تقوی، اور جتنے بھی متعلقین جو بھی ماتحت ہوں، کسی بھی درجے میں ہوں، تو ان کے لیے بھی کہ تقوی حاصل ہو جائے، ان کے لیے بھی دعا کا اہتمام ہو۔ وجعلنا للمتقین اماما، جب یہ ہوگا، یہ عباد الرحمن کی صفات ہو گئی پوری۔ جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہ نتیجہ بیان کر دیا، اور بہت مختصر نتیجہ بیان کیا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ جو یہ کام کر لیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو جنت کے، صرف جنت نہیں بلکہ غرفہ، جنت کے بھی اونچے درجے، جنت کے جیسے ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں اوپر بالکنی والا حصہ ہے، ہمارے لحاظ سے یہ غرفہ اونچا ہے، اونچا درجہ ہے۔ تو اولئک یجزون الغرفہ، جنتی جنت کے جب اونچے مقام کے لوگوں کو دیکھیں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح دور اوپر نظر آئیں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اونچے اونچے مقامات جنت کے ان کو ملیں گے، کیوں؟ بما صبروا، اس پوری جو صفات ہم نے پڑھی اتنے دنوں میں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں بیان فرما دیا، بما صبروا، یہ پورا صبر میں آ جاتا ہے۔
اس لیے کہ حسن اخلاق یہ بھی صبر میں آ جاتا ہے، عبادتوں کا اہتمام یہ بھی صبر میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا صبر میں آ جاتا ہے، گناہوں سے بچنا صبر میں آ جاتا ہے، پورا جو ہے وہ صبر میں ایک لفظ کے اندر آ گیا، بما صبروا۔ اس لیے کہ صبر کیا ہے؟ انسان یہ دیکھے کہ عقل کے لحاظ سے، یہ شریعت کے لحاظ سے، عقلی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے جس میں فائدہ ہو، جس میں فائدہ ہے اس کو اختیار کرے، اور اس کے خلاف کا اگر دل چاہ رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو روکے۔ حبس النفس، اپنے آپ کو انسان روکتا ہے، کبھی عقل کی بنیاد پر، کبھی شریعت کے کہنے کی بنیاد پر۔ اصل کے لحاظ سے اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اب کبھی ہوتا ہے، جس کی مثال پہلے آئی تھی، کہ انسان کو دوائی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری ہے اور یہ تکلیف ہے تو اچھا اس کے لیے دوائی کھا لے، یہ بھی صبر کے حکم میں آ جاتا ہے، یعنی تعریف کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے۔ بہرحال یہ پورا دین جو ہے وہ ہمارا صبر ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ جنت کے اونچے درجات حاصل کریں گے اس وجہ سے کہ یہ دین پر جم گئے، انہوں نے صبر اختیار کیا اور دین پر جم گئے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہاں پر صرف یہ نہیں کہ اچھا تمہاری جگہ رہ لو، بلکہ اعزاز و اکرام بھی ہوگا۔ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، فرشتے ہوں گے، آنے والے لوگ ہوں گے، وہاں حور و غلمان ہوں گے، لوگ سلام کرتے ہوں گے، اعزاز ہوگا۔ يُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور پھر یہ کچھ عرصے کے لیے نہیں کہ اچھا کسی کی دعوت کر دی، کچھ اعزاز و اکرام کر دیا، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور حسنت مستقرا و مقاما۔ پیچھے دوزخ کا ذکر تھا کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی جائے تو بری جگہ ہے، اور مستقل ہو تب بھی بری جگہ ہے، تو جنت کے لیے فرمایا حسنت مستقرا و مقاما خالدین فیہا۔ یہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے صفات بھی بیان فرمائیں کہ یہ صفات ہیں جو مجھے پسند ہیں، یہ اعمال ہیں جو مجھے پسند ہیں، پھر اس کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ نتیجہ ہے کہ کسی کو اچھا ٹھیک ہے صرف یہی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی اور کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اچھا یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی انعامات ملیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبیعت کا اور مزاج کا خیال رکھتے ہوئے بہت سی مرتبہ شوق دلانے کے لیے کہ دیکھو تمہیں یہ بھی ملے گا۔ پھر جنت کے تذکرے میں بھی انسان کو کبھی آتا ہے خوشبوؤں کا ذکر آتا ہے، کبھی آتا ہے وہاں کی نعمتوں کھانوں کا ذکر آتا ہے، مختلف چیزوں کا، کہ جس کسی چیز سے تو دل میں شوق پیدا ہو جائے کہ مجھے وہ چیز حاصل کرنی ہے، تاکہ انسان عبادت میں لگ جائے اور نیک کاموں میں لگ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔